کا بچہ کسی گھوڑے کے سم یا کسی اونٹ کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. جس نبی نے کتیا کے بچے تک کو تکلیف نہ پہنچانے دی اور پہنچنے سے بچانے کے لیے انتظام کیا. مگر یہاں یہ بھی سنو, لوگ کہتے ہیں مولوی سخت ہے. مولوی سخت نہیں ہے, رسول اللہ نے سب کو معاف کیا, لیکن اس دن حضور نے گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا. اس دن بھی جب عام معافی تھی, گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا. وہ ایک گستاخ تھا ابن خطل, اس کی جو لونڈیاں تھیں وہ گاتی بجاتی تھی, اور جب وہ گاتی بجاتی تھی نا تو یہ ان سے کہتا تھا وہ کلام پڑھو جن میں حضور کی توہین ہے. تو اس کی لونڈیاں وہ دف اور ڈھولکیوں پر وہ شعر پڑھتی تھی کہ جو حضور کی توہین میں ہوتے تھے. نبی پاک سے صحابہ نے کہا, حضور نے کہا سب کو معاف کر دیا, چند کا نام لیا اور ان میں یہ ابن خطل بھی تھا. فرمایا ابن خطل کو معاف نہ کرنا, اسے ڈھونڈا, اس لیے کہ وہ اللہ کو بھی تکلیف دیتا تھا, اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دیتا تھا. جب اسے ڈھونڈا گیا, ایک منٹ, وہ کعبے کے پردوں میں چھپ گیا. اس نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا تو وہ کعبے کے پردوں میں کیوں؟ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا وہ جانتے ہیں کہ حرم کی حدود میں مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے, حرم کی حدود میں مکھی مارنے کی اجازت. وہ کعبے کے پردوں میں چھپ گیا کہ میں کعبے کے پردوں میں چھپ جاتا ہوں, حرم میں تو قتل کر ہی نہیں سکتے, میں بچ جاؤں گا. صحابہ نے جب ڈھونڈا تو کعبے کے پردوں میں چھپا تھا. عرض کی حضور ابن خطل تو کعبے کے پردوں میں چھپا ہے. حضور نے فرمایا اسے کعبے کے پردوں میں قتل کر دو, اس لیے کہ میں قیامت تک امت کو بتلانا چاہتا ہوں مشرک کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر گستاخ رسول کو کعبے کے پردوں میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے خود قتل کرایا. یا پھر مثالیں نکال کر لے آتے ہیں, وہ جی ایک شاعر تھا, اس نے نبی پاک کی توہین کی تو وہ نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا پکڑ کر. حضور نے علی پاک سے کہا اس کی زبان کاٹ دو. علی پاک اسے مدینے سے باہر لے گئے اور اسے انعام و اکرام دیا. یہ سلوک دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا. تو جب رسول اللہ نے یہ کیا تو پھر ہمیں بھی کر لینا چاہیے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ان چبلوں سے, یہ اختیار رسول اللہ کا ہے, وہ کسی کو معاف کریں یا سزا دیں. بھائی مجھے دے بندہ گالیاں اور یہ معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں. بٹی صاحب اسے بولو ذرا اونچا بولو, اسے معاف کون کرے گا؟ میں. گالی اس نے کسے دی ہے؟ تو جس نے حضور کی توہین کی ہے, توہین اس نے حضور کی ہے. ہم معاف کر سکتے ہیں؟ ہم معاف نہیں کر سکتے. ہمارے استاد جی حضرت اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ گستاخ رسول کی معافی کیوں نہیں قبول کی جا سکتی؟ انہوں نے کہا اس لیے توہین اس نے رسول اللہ کی ہے, معافی کا اختیار رسول اللہ کا ہے, مگر رسول اللہ امت کو یہ کہہ گئے کہ جب تم میرے گستاخ کو پاؤ من سب نبیًا فاقتلوہ, تو اسے قتل کر دینا. ہمارے استاد جی فرماتے تھے ہمارے ذمے صرف یہی ہے, اگر وہ یہ بھی کہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اسے کہو ہم تجھے معاف نہیں کر سکتے, ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ تجھے قتل کر کے اللہ کے دربار میں بھیج دے, معافی جا کے آگے مانگ لینا. زور سے ذرا تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھا کر کلیجے کا زور لگا کر تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا, من سب نبیًا. بس توجہ کیجئے.